ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں چین کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، تبادلہ خیال کیا، پھر انہوں نے وزیر اعظم سے کیا، پھر تمام پارٹیوں کے نمائندوں سے بات کی۔ تو انہوں نے اس دوران یہی ایک بات کی کہ پاکستان میں دہشت گردی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اسے روکا جائے۔ چائنا سی پیک 2 کے لیے کام کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، لیکن یہاں صورتحال جو ہے پرامن نہیں ہے، دہشت گردی ہے، جگہ جگہ بم دھماکے، اور جگہ جگہ جو ہے ہمارے چینی انجینئر کو مارا بھی گیا اور مارا جا رہا ہے۔ لہذا پہلے یہ دہشت گردی کے جو حالات ہیں، جو حالات سنگین ہوئے چلے جا رہے ہیں، انہیں ٹھیک کیا جائے اور امن قائم کیا جائے، ملک میں پرامن ہمارے انجینئروں کو تحفظ دیا جائے۔ اب یہ بات انہوں نے کی، اپوزیشن نے باہر جا کے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اور یہ باتیں شروع کر دی کہ جی چائنا کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی حالات ٹھیک کریں، استحکام پیدا کریں۔ بھائی، انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، انہوں نے اس کو سیاسی استحکام کا رنگ دینا شروع کیا۔ یہ مجھے بتائیں، اب ان کا یہ ایک پیغام ہے اپوزیشن کا کہ ہمارے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں تو سیاسی استحکام آئے گا۔ بھائی، جب وہ باہر آیا بانی پی ٹی آئی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ وہ اگر جیل میں ہے تو کچھ بہتری آ رہی ہے، تو وہ جب باہر آئے گا تو اس سے زیادہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اب جو انہوں نے آپریشن کی بات کی ہے، عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے، تو اپوزیشن نے بڑا رولا ڈالنا شروع کر دیا، اور دوسری اے این پی نے بھی، اور فضل الرحمان نے۔ اب فضل الرحمان کو اپنا درد ہے، تکلیف ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے بعید کیے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اے این پی جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ اس الیکشن میں وہ سمجھو ختم ہو گئے، اور ان کی کوئی سیٹیں خاص نہیں ملی، تو وہ ان کو وہ درد ہے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے ان کو تو تکلیف ہے ہی ہے کہ ان کا عمران خان جو ہے بانی پی ٹی آئی، وہ جیل میں، وہ اسے رہا کروانا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان اپنے وعدے بعید جو ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو وعدے بعید کیے تھے وہ مکمل کیے جائیں۔ اب ان کو اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کو کوئی پاکستان سے یا دہشت گردوں سے یا دہشت گردی سے کوئی ان کا تعلق نہیں، ان کا اپنا مفاد ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں، اور جب ان کا مفاد پورا ہو جائے تو پھر یہ مل کے سارے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کا مفاد ہے، اس لیے یہ مخالفت کر رہے ہیں عزم استحکام آپریشن کی۔ اب جو عزم استحکام آپریشن ہے وہ کس کے خلاف ہونے جا رہا ہے؟ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہونے جا رہا ہے جو آئے دن ہماری مسلح افواج، ہمارے سپاہیوں کو، ہمارے فوجی افسران کو، ان پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، اور آئے دن ان کی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور پھر وہ افغانستان کی حدود میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ تو ان کے خلاف یہ آپریشن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور اس پر ایپیک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن ایپیک کمیٹی میں تو انہوں نے کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ باہر آ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہنا شروع کیا جی ہم مخالفت کریں گے۔ فہیم محمد نے قومی اسمبلی میں کہا ہم جب تک پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی سے بات نہیں کرتے ہم آپریشن نہیں ہونے۔ اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، اور وہ خود ان میں انوالو میں، اور یہ ساتھ چل رہے ہیں ان کے، اور انہیں ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، لہذا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے آپ فوج کے شانہ بشانہ چلیں، کسی عام بندے کے خلاف تو آپریشن نہیں ہو رہا۔ یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ عوام کے عوام، بلوچستان کے عوام، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جیسے پہلے کرتے رہے اسی طرح پھر شروع کر دیا، اور یہ فوج کے خلاف، عوام کو فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ آپریشن کریں، اپنی پوری ٹیم کو لے کر بالکل آپریشن کریں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، اور قوم آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کو
امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آپریشن ضروری ہے. پہلے بھی ضرب عضب ہوا. اس وقت راحیل شریف صاحب تھے, انہوں نے اور نواز شریف نے مل کر یہ آپریشن کیا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. پھر ضرب عضب ہوا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا معاملات. لیکن اس کے بعد یہ معاملات اس وقت بگڑے, اس وقت یہ خراب ہونا شروع ہوئے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو اس وقت 5-6 ہزار لوگ جو ہیں عمران خان نے انہوں نے کے پی کے میں لا کے بسائے, ان سے مذاکرات کیے, ان کو لا کے بسایا. اس کے بعد سے دہشت گردی پھر دوبارہ شروع ہو گئی. اب آپریشن ہونا چاہیے اور بالکل صفایا کرنا چاہیے. اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ دہشت گرد جماعت ہے, اس کے خلاف بالکل ہونا چاہیے. یہ یہاں سے بتے بھی وصول کر رہے ہیں, یہ یہاں قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, یہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ ٹی ٹی پی کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہی. اس کے خلاف بالکل آپریشن کریں. عوام آپ کے ساتھ ہیں اور قوم آپ کے ساتھ ہے, پارٹیاں آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو 2-3-4 پارٹیاں ہیں یہ ان کا اپنا مفاد ہے, جو لیڈر ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے. ان کا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں رکاوٹ بنے. لہذا آپ بالکل آپریشن کو اولین ترجیح دیں, آپریشن کریں اور اپنے جو ملک کے ایک چپے چپے کی حفاظت کریں. اور آپ کو قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا, یہاں سرمایہ کاری ہوگی, ملک ترقی کرے گا. اور یہ ملک جب ترقی کرے گا تو عوام خوشحال ہوں گی, عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے. جنرل عاصم منیر صاحب, آپ اپنا کام شروع کریں, قوم آپ کے ساتھ ہے. ناظرین, یہ میرا صاحبان نیوز یوٹیوب چینل ہے, اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹس میں کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. اللہ حافظ.